اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزدوروں کے حقوق کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اسلام نے مزدور و مالکان کے حقوق و فرائض کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ شریعت مطہرہ نے صدیوں پہلے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مزدوروں کو ان کا جائز حق دیا اور مالکان کو پابند کیا کہ مزدوروں کو کم تر نہ سمجھیں۔ جب کسی مزدور سے کام لیا جائے تو اس کا حق فوراً دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کریں، یعنی اس کا حق خدمت معاہدے کے مطابق وقت پر ادا کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ ہے جو ہر شخص چاہے وہ مزدور ہو یا مالک سب کو یاد ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے اس حدیث پاک کے علاوہ ایک حدیث قدسی بھی بڑی معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں کے لیے خود مدعی بنوں گا۔ ایک ان میں سے وہ مزدور ہوگا جس نے اپنا کام تو پورا کر لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہیں دی گئی۔ ہمارے معاشرے میں اول تو مزدوروں کو ان کی محنت کی جائز اجرت ہی نہیں دی جاتی، اور اگر دی بھی جائے تو اتنی کہ مزدوروں کو دوبارہ پسینہ آ جاتا ہے۔ آج مزدوروں کو اتنی اجرت دی جاتی ہے کہ ان سے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ پورا دن کارخانوں اور بھٹیوں میں کام کرنے والے معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، جبکہ ان کی محنت کی آمدن سے سرمایہ دار اور مالکان امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مزدور اور مالکان کے درمیان نفرتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جب مزدور کو ان کی محنت کا صحیح اور بر وقت معاوضہ نہیں ملتا تو پھر وہ ہڑتال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مالکین ان سے بدلہ لینے کے لیے کارخانوں کی تالا بندی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف بے قصور صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسری طرف ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجہ بالا حدیث مبارکہ سے مزدوروں کو معاشی تحفظ ملا ہے اور مالکین کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ مزدوروں کے استحصال سے رک جائیں، ان کے حقوق پورے کریں، ان پر ظلم نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ان پر مقدمہ کیا جائے گا، اور اس مقدمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی مزدوروں کی طرف سے مدعی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہارے خادم، ملازم، مزدور اور غلام تمہارے بھائی ہیں، لہذا تم میں سے جس کے پاس اس کا کوئی بھائی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ویسا ہی کھلائے اور پہنائے جیسا وہ خود کھاتا اور پہنتا ہے۔ اپنے مزدور کو کوئی ایسا کام کرنے کو نہ کہے جسے وہ خود نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کام کرانے کی ضرورت ہو تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ یعنی مزدوروں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، مزدوروں کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالنا چاہیے۔ اس حدیث شریف سے مزدوروں سے کام لینے کے متعلق کئی اصول ہیں۔ ایک یہ کہ مزدور و مالکان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ہے، لہٰذا مالک کے لیے مستحب ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مزدور بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔
اس حدیث مبارکہ میں مالکان کو عیش و عشرت کی زندگی سے روکا جا رہا ہے اور سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اخراجات دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور وہ کفایت شعاری کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور وہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی مزدوروں کے حقوق ہیں وہ وقت پہ پورا کریں اور ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لیں اور ان کو کم از کم اتنی تو اجرت ضرور دیں جس کے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں، بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب